لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر مخلوق میں عام فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محبت کے ہزاروں واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں. ہر صحابی محب رسول تھا، عاشق رسول تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا غم دیکھا گیا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں رات کے وقت گشت لگا رہے تھے کہ لوگوں کا، گھروں کا کیا حال ہے. ایک گھر سے گزرے تو ایک عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق سے متعلق اشعار تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر وہ تمام اشعار سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، من دق الباب، اتنی رات میں کون دروازہ کھٹکھٹا رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا عمر بن الخطاب، میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. بڑھیا نے ہمت کے ساتھ گھر کا دروازہ کھولا اور حضرت عمر سے کہنے لگی، ہمارے چار پائی پر بیٹھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نیچے بیٹھنا چاہتا ہوں، زمین پر بیٹھنا چاہتا ہوں. بڑھیا نے اصرار کیا کہ چار پائی پر بیٹھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم میری ایک فریاد کو پوری کرو گی تو میں چار پائی پر بیٹھ سکتا ہوں.
بڑھیا نے پوچھا آپ کی وہ کیا فریاد ہے جو میں پوری کروں؟ تو کہا تو حضور کی محبت میں اشعار گنگنا رہے تھے۔ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا، تو میں نے خود سے اشعار نبی کی شان میں بنائی اور دل کے تسلی کے لیے ان اشعار کو زبان سے ورد کر رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ تم نے آخری میں ایک شعر پڑھا، اس شعر میں تم نے کہا اے میرے محبوب جب تم جنت میں رہو گے تو اس بڑھیا کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کرا دے۔ تو جہاں تم نے اپنے لیے حضور سے درخواست کی جنت میں داخلے کی، وہیں تم اپنے نام کے ساتھ عمر کا نام بھی جوڑ لو کہ مجھے اور عمر کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کرا دے۔ یہ حضور سے تعلق اور محبت کی مثالیں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھر دعوت دیتے ہیں۔ کتنی اچھی اور پیاری زندگیاں تھی۔ داماد اپنے سسر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے داماد عثمان کی دعوت کو قبول فرمایا۔ خود عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، اپنے ساتھ انہیں لے کر آئے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعوت کو بلا دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے پہنچے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی پیدل اپنے گھر آنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر دعوت کے لیے، تو علماء فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نظر رکھ لیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے گھر پہنچنے تک حضرت عثمان برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نظر رکھے ہوئے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر اپنے نظر جمائے رکھے۔ اور یہ واقعہ، یہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کیا ایسا ہی حال ہوا، واقعہ پیش آیا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ سنا، آپ جب اپنے گھر سے نکلے میرے گھر تک پہنچے تو میں آپ کے قدم کو گن رہا تھا، شمار کر رہا تھا، کیونکہ آپ میرے گھر آنے کی اتنی خوشی تھی، میں نے دل میں ارادہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے میرے گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم پڑیں گے اتنے اونٹ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا۔
کی بات ہے، آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، اس سے بڑا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں نے آپ کے ہر قدم پر ایک اونٹ اللہ کے راستے میں دیا۔ صحابہ کی محبت کی مثالیں ہیں۔ ایک بوڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس رہتی تھی صرف حضور کو گھورتے رہتے تھے، اور جب مجلس ختم ہوتی وہ صحابی بوڑھے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے صحابی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم میرے مجلس میں آتے ہو، میری مسجد میں آتے ہو، میرے حلقے میں بیٹھتے ہو، اور جب تک تم بیٹھتے ہو مجھے گھورتے رہتے ہو، میرے پر نظر جمائے رکھتے ہو، اور تم مجھ سے کچھ سوال نہیں کرتے اور کچھ بات بھی نہیں کرتے؟ تو اس بوڑھے صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب گھر میں رہتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو میں مسجد نبوی آتا ہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں اتنی دیر آپ پر نظریں جمائے رکھتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی مجلس جب ختم ہوتی ہے تو میرا دل بھر جاتا ہے، میں گھر چلا جاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی میں اس لیے آتا ہوں تاکہ آپ کی دیدار سے آپ کو اور دل کو ٹھنڈک پہنچا۔ یہ مثالیں دنیا میں کسی شخصیت کے ساتھ نہیں مل سکتی جتنی صحابہ نے حضور سے محبت فرمایا۔ صرف صحابہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ جمادات آپ سے محبت کرتے تھے، نباتات آپ سے محبت کرتے تھے، دنیا کی ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ جمادات کہتے ہیں پہاڑ کو، پتھروں کو جمادات کہتے ہیں۔ یہ حالانکہ بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر بھی حضور کی عظمت کا، محبت کا چسکا رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے تو علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک پتھر کا نام متقع تھا، دوسرے پتھر کا نام متکلم تھا۔ متقع اس پتھر کا نام تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے متقین کا لفظ استعمال کیا ہے جنتیوں کے لیے، متقین علی سرور متقابلین، جنتی لوگ تخت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ متقع کے معنی ہیں ٹیک لگانے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تھے تو اس پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، اور ایک پتھر تھا جس کا نام متکلم تھا۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے، جیسے جماعتوں میں بھی جب گشت کے لیے جماعت نکلتی ہے اس میں ایک متکلم ایک کو بنایا جاتا ہے جس کا کام کیا ہے، ساری جماعت میں سے فقط وہ بات کرے گا، باقی ساری جماعت خاموش رہے گی۔ متکلم کلام کرنے والا۔ اب وہ پتھر کا نام متکلم کیوں رکھا گیا؟
علماء فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہ پتھر سے سلام کی آواز آتی تھی. وہ پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, عمر رضی اللہ عنہ تھے, تھوڑی دیر بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے. احد پہاڑ کو اتنی خوشی ہوئی وہ خوشی سے ہلنے لگا, حرکت کرنے لگا. جیسے انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے بدن ہلنے لگتے ہیں, اس طرح پہاڑ کو بھی اتنی خوشی ہوئی وہ ہلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے احد تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. یہ کہنے کے بعد وہ پہاڑ حرکت کرنا بند کر دیا, ہلنا اس کا بند ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے متعلق فرمایا ھذا جبل, یہ وہ پہاڑ ہے, یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس احد سے محبت کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پتھر, یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ تو جمادات کی مثالیں روایتوں میں آتی ہیں, نباتات کی مثالیں بھی ہیں. نباتات کہتے ہیں درخت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے تو روایتوں میں آتا ہے اگر کہیں آڑ نہ ہو تو درخت آڑ بن جاتے تھے, درخت آڑ بن جاتے تھے. اور وہ مشہور واقعہ بھی ہے, آپ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا جو کھجور کا بنا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے ستون کو ٹیک لگا کر جمعے کا خطبہ دیتے تھے. ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے منبر بنایا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کریں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو سارے صحابہ نے سنا ایک جگہ بچے کے رونے کی آواز آ گئی. مجلس میں دیکھا گیا تو اس مجلس میں کوئی بچہ نہیں تھا. جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا جس تنے سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے وہ رو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے ہاتھ رکھا تو وہ خاموش ہو گیا, ایک روایت میں ہے اپنا سینہ لگایا تو خاموش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگا یہ آپ کی جدائی کی کہ میں رو رہا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مخلوق کے اندر بانٹ دیا تھا. ساری مخلوق آپ سے محبت کرتی تھی. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتلایا تھا جنہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی. وہ نبی آ گئے جس نبی کی پیشن گوئی پورے انبیاء نے دی تھی. وہ نبی آج دنیا میں آ گئے, وہ دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی. اور یہ امت بھی اپنے نبی سے وہی محبت کرتی ہے. کتنا گنہگار سے گنہگار ہو وہ حضور سے محبت کرتا ہے, حضور کی اطاعت کرتا ہے, اتباع کرتا ہے یا نہیں, لیکن حضور کی محبت امت کے دل میں آج بھی ہوتی ہے. یہ غیروں کو برداشت نہیں ہوتا ہے, ان کی نگاہوں کو
جھٹکنے لگتا جیسا کہ ہمارے ہی ملک کا واقعہ صرف I love محمد لکھنے پر کئی لوگوں پر FIR کر دیا پورے ملک کے اندر ہر اسٹیٹ ہر شہر کے اندر لوگوں نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی محبت نبی سے ختم نہیں کر سکتے اور ظاہر بات ہے نبی سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بچپن سے ہی میری محبت ان کے دل میں پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن تمہارے بچوں کو شفاعت نصیب ہو جائے اور حضور کی محبت کے بغیر شفاعت ہو ہی نہیں سکتی قیامت میں اللہ حضور کو سفارش کا موقع دیں گے آپ اس وقت تک سجدے میں پڑے رہیں گے جب تک ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کریں ہم ایسے نبی کی امت ہیں ہمیں بھی اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھانی چاہیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے دل میں نبی کی محبت بٹھا دی اب ہماری ذمہ داری ہے آنے والی نسلوں اور اولادوں کے دل میں نبی کو محبت کو بٹھایا جائے ورنہ قیامت کے دن یہی بچے ہمیں جنت جانے کے بجائے جہنم کی طرف کھینچ کر جائیں گے انہوں نے کبھی نبی کے عظمت میں نہیں بتایا وہ نبی قبر میں بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے یہ سوال ہوگا یہ جواب کب دے گا جب حضور سے دنیا میں محبت کیا ہوگا حضور کی محبت کی داستان و واقعات کو سنا ہوگا جبھی تو قبر کا مسئلہ بھی حل ہوگا حشر کی سفارش بھی نصیب ہوگی اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ایسے نبی سے ہمیں عشق و محبت نصیب فرمائے ہماری زندگی عشق و محبت نبوی میں اللہ پوری فرمائے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر نبی کے صدقے امن و امان نصیب فرمائے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین